کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت صرف زبانی کلامی نہیں تھی، اور امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنے کردار کے لحاظ سے اس کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج 8 ربیع الاول ہے، اور 8 ربیع الاول کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آج کریں گے۔ ناظرین کرام، حضور حسب معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد معاشرے کے اندر اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہے، اپنی عادات کو بدلنا ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سبحان اللہ ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اتنی اہم، اور یہ حدیث مبارکہ صحابہ نے سنی کیونکہ صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت صرف زبانی کلامی نہیں تھی بلکہ آقا علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی بے شک اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت اور میری فرمانبرداری اور میری اتباع کی، میری پیروی کی، میرے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو سبحان اللہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اسے سن کر خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ہم تو دنیا میں ساتھ نہیں بلکہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ محبت کا معیار عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر کوئی محبت کا دعوے دار ہے تو اسے اپنے کردار سے اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت امتی ہے، اور امتی ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنے کردار کے لحاظ سے اس کا اظہار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عشق کے اندر ظاہری بات ہے، جو عشق کا تقاضا ہے، اگر کوئی اپنے محبوب سے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی عادات سے پیار کرتا ہے۔ لیلا اور مجنون کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، تو ہر طرف ہی صرف زبان سے مجنون لیلا لیلا نہیں کہا کرتا تھا، بلکہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سوتے جاگتے اس کو تو کھانا پینا ہی بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہم ہیں تو زبان سے عشق و محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں اور پھر آپ۔ دیکھیں اپنے اپنے گربانوں میں، دیکھیں اپنے اپنے گھروں کے اندر کہاں ہیں تعلیمات نبوی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اطاعت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا خاص عمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا، اور وہ عمل ہے سبحان اللہ سورۃ الضحیٰ کا۔ اور سورۃ الضحیٰ ایک ایسی پیاری سورہ مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہے، جس میں واللیل کی زلفوں کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بہت سے زندگی میں
پوشیدہ راز آپ پر کھول دیتے ہیں۔ یہ کشف کے لیے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی مصیبت اور تکالیف سے، پریشانی سے، ناگہانی سے ہمیں باخبر کر دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھی راہ نصیب فرما دے، تو سبحان اللہ سورہ والضحیٰ اسے استخارے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے ہمارے بزرگان دین۔ ان کے معمولات میں ہے کہ وہ جو ہے اگر کوئی شخص کسی بیماری کے لیے آتا اور آپ اس کے ذریعے اس کے لیے استخارہ بھی کرتے تھے، بہت سے معاملات کے اندر استخارہ کیا کرتے تھے۔ لیکن سورہ والضحیٰ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہترین ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ذرہ محبت جو صحابہ کے دل میں محبت تھی، وہ محبت ہمیں اس میں سے کچھ ذرہ قطرہ ہمیں بھی مل جائے، تو فرمایا کہ وہ روزانہ کے معمولات میں فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح اور شام، مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کیجئے، سورہ والضحیٰ 100 بار صبح کے وقت میں، 100 بار شام کے وقت میں۔ اگر کوئی 100 بار نہ کر سکے تو کم سے کم اس کی تعداد 21 بار ہے۔ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے، والضحیٰ سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یہ اتنی پیاری سورہ مبارکہ ہے کہ اس سے انشاءاللہ محبت رسول بھی ملے گی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ یہ جذبہ بھی ملے گا کہ اطاعت رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی زبانی دعووں کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں عملی میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نویں ربیع الاول شریف کا کیا خاص نبی ربیع الاول کی کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کی تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے، اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں محبت رسول جاگ جائے اور اس کا نصیبہ بھی جاگ جائے اور اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔